بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو تجوید القرآن چینل۔ تجوید القرآن کلاس میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج کے تجوید القرآن کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے حروف قلقلہ۔ آج ہم سیکھیں گے حروف قلقلہ کے بارے میں۔ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل کے بٹن کو آل کی نوٹیفیکیشن پر سیٹ کر دیجیے تاکہ ہمارے آنے والی نیو اپڈیٹس اور کلاسز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپنی کلاس کو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حروف قلقلہ، یعنی آج ہم حروف قلقلہ کے بارے میں سیکھنے والے ہیں۔ لیکن حروف قلقلہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے حروف کو ان کی صفات کے ساتھ اور ان کے قواعد، مثلاً اخفاء، ادغام، اقلاب، غنہ، مد کی مقدار، حروف قلقلہ وغیرہ وغیرہ، یعنی ان تمام صفات اور قواعد کے ساتھ پڑھنے کا نام ہی تجوید ہے۔ تو اس لیے آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں حروف قلقلہ کے بارے میں۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے، اس کا کیا میننگ ہے، اور وہ حروف کتنے ہیں اور کون سے ہوتے ہیں۔ بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو ان تمام حروف کو اور ان قواعد کو آپ نوٹ کر لیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ قلقلہ کیا ہے اور اس کا کیا قاعدہ ہے۔ پہلے ہم اس کا قاعدہ جانیں گے، پھر ہم وہ حروف جانیں گے کہ کون سے ہیں، پھر ان کو کس طرح پڑھنا ہے اور قلقلہ کیسے اور کب ہونا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قلقلہ کا کیا قاعدہ ہے، یعنی اس کا کیا رول ہے۔ قلقلہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف ساکن ہو تو اس کو تھوڑا سا جھٹکا دے کر یعنی جنبش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس قاعدے کو آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ دے گا اور بہت ہی آسانی رہے گی آپ کے لیے۔ قاعدہ آپ نے سن لیا، یعنی حروف قلقلہ میں سے جب کوئی حرف ساکن ہو یعنی اس کے اوپر جزم کی علامت آ جائے تو ان کو پھر تھوڑا سا جھٹکا دے کر، ہلا کر یعنی جنبش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ تھا قلقلہ کا قاعدہ، یعنی قلقلہ کا مطلب ہے کہ حرف کو جھٹکا دے کر، جنبش دے کر پڑھنا۔ اور قاعدہ بھی آپ نے جان لیا کہ حروف قلقلہ میں سے جب کوئی ساکن ہوگا تو اس کو ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں، کتنے وہ حروف ہیں کہ جن کے اوپر قلقلہ ہوگا۔ وہ حروف 5 ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں حروف کی طرف کہ وہ 5 حروف کون کون سے ہیں کہ جب وہ ساکن ہوں گے تو ان کو ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا۔ وہ 5 حروف یہ ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف ہیں۔ یہ 5 حروف جب ساکن ہوں یعنی ان کے اوپر جزم کی علامت آ جائے تو ان کو ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مثالوں کی طرف، یعنی ایگزامپلس کی طرف۔ بہت آسان مثالوں کے ساتھ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لیں گے قاف کی مثال۔ اس کو بہت ہی آسان مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف، اس کی آیت نمبر 12 سے ہم اس کو لیتے ہیں۔ جیسا کہ یہ آیت ہے: خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اب آپ اس آیت میں دیکھیے، خلقتنی میں قاف دیکھیے کہ وہ حرف اس کے اوپر کیا ہے، کون سی علامت ہے، اس کے اوپر جزم کی علامت ہے۔ تو ہم نے قلقلہ کا قاعدہ کیا پڑھا کہ حروف قلقلہ میں سے جب کسی حرف پر جزم کی علامت آ جائے تو اس کو ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر قاف کے اوپر جزم کی علامت آ گئی ہے تو اب اس کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے، ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے اس کو آپ بار بار سنیے اور اس کی مشق کیجیے۔ خلقتنی، خلق، 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 خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو اس چیز کو سمجھیے کہ قاف کے اوپر ہلکا سا جھٹکا لگ رہا ہے جزم آنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ایک ہے۔
خلق خلق خلقتنی خلقتنی۔ کلیئر ہو گیا؟ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے حرف طا کی طرف۔ طا کی مثال ہم لیں گے قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 کے اندر سورہ قریش کی آخری آیت میں سے ہم اس کی مثال لیتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہے الذی اطعمہم من جوع، الذی اطعمہم من جوع، الذی اطعمہم من جوع۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر طا حرف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور اب اس کے اوپر جزم کی علامت آ گئی ہے، یعنی یہ ساکن ہو گیا ہے، جس وجہ سے اب ہم اس کو ہلکا سا جھٹکا دے کر یعنی اس کو ہلا کے پڑھ رہے ہیں۔ الذی اطعمہم۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ تھی طا کی مثال۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ لیٹر با کی طرف۔ با کی مثال بھی ہم پارہ نمبر 30 کے اندر سورۃ القاریہ کی آیت نمبر 4 میں سے لیتے ہیں۔ آیت کریمہ ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اب یہاں پر دیکھیے با لیٹر آیا ہے اور اس کے اوپر جزم کی علامت ہے، یعنی حروف قلقلہ میں سے جو حرف با ہے اس کے اوپر جزم آ گئی ہے، تو اب اس کے اوپر قلقلہ کا قاعدہ لگے گا کہ اس کے آواز کو ہم ہلکا سا جھٹکا دے کر ہلا کے پڑھیں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، مبثوث۔ ابھی جو با میں آواز آ رہی ہے نا ب کی، یہ اس میں قلقلہ کی آواز ہے، اس کو ہلکا سا جھٹکا لگ رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے چوتھے حرف کی طرف یعنی جیم کی طرف۔ جیم کی بھی مثال ہم اما پارہ یعنی 30ویں پارے میں سے ہی لیتے ہیں، جیسا کہ ایک آیت ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ۔ اب دیکھیے زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اب جیم کے اوپر کیا ہے جزم کی علامت آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، زج جیم کے اوپر کیا ہو رہا ہے ہلکا سا جھٹکا دیا جا رہا ہے، زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ۔ کلیئر ہو گیا؟ اب ہمارے پاس رہ گیا ہے ایک آخری حرف دال۔ دال کی بھی مثال ہم بہت آسان سی لیں گے۔ دال کی مثال ہم لے لیتے ہیں سورہ اخلاص میں سے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اب دیکھیے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اب یہاں پہ دیکھیے دال کے اوپر حالانکہ جزم کی علامت نہیں آتی، کیونکہ یہاں پر وقف تام یعنی آیت کے ختم ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر ہم رک رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ حروف قلقلہ یا تو ان کے اوپر جزم آ رہی ہو تو ان کے اوپر تب قلقلہ کیا جاتا ہے، یا پھر آپ ان کے اوپر وقف تام یعنی آیت کے ختم ہونے کی وجہ سے یا پھر وقف کی علامت کی وجہ سے، آیت کے بیچ میں جو وقف کی علامت آ جاتی ہے اس کی وجہ سے، یا پھر آپ اپنے سانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے جب ان کے اوپر رکیں گے ان کے اوپر وقف کریں گے تو تب بھی ہم ان کے اوپر قلقلہ کریں گے، کیونکہ وقف کرنے کی صورت میں ان کے اوپر کوئی بھی علامت ہو تو اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ 5 حروف جب آپ ان کے اوپر یہ آیت کے بیچ میں آ رہے ہوں یا آیت کے اینڈ پہ ہوں لیکن ان کے اوپر کوئی اور علامت ہو، لیکن آپ کو سانس ٹوٹنے کی وجہ سے یا پھر آیت کے آخر پر وقف تام کی وجہ سے یا پھر آیت کے بیچ میں وقف کی علامت کی وجہ سے رکنا پڑے تو بھی آپ نے ان کو قلقلہ کی صورت میں ہی پڑھنا ہے، جیسا کہ بھی میں نے سورہ اخلاص آپ کے سامنے پڑھی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب دیکھیے ہر آیت کے اینڈ پہ دال لیٹر ہیں اور آیت ختم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم دال کے اوپر قلقلہ کر رہے ہیں، جیسا کہ سورہ لہب میں سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، با کی مثال ہم سورہ لہب میں سے دیکھ لیتے ہیں
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اب دیکھیے دونوں آیت کے اینڈ پہ با ہے اور کیا ہے، رکنے کا قاعدہ ہے، وقف تام ہے، جس کی وجہ سے ہم با کو ساکن ہونے کی وجہ سے یعنی رکنے کی وجہ سے، وقف کی وجہ سے ہم با کے اوپر قلقلہ کر رہے ہیں۔ وَتَبْ وَمَا كَسَبْ۔ آگے دیکھیے نیکسٹ والی آیت، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ لیکن جو بیچ میں ہے یہ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ۔ اب دیکھیے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ سانس ٹوٹنے کی وجہ سے رک رہے ہیں یا پھر وہاں پر وقف کرنے کا قاعدہ ہے اس وجہ سے آپ رک رہے ہیں، جیسے کہ اب دیکھیے لہبیوں میں ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم با کو ملا رہے ہیں، آگے واو پہ تشدید ہونے کی وجہ سے ہم ان کو ملا کر پڑھ رہے ہیں، لہبیوں لہبیوں۔ اب یہاں پر کوئی قلقلہ نہیں ہو رہا کیونکہ ہم با کے اوپر نہیں رک رہے، لیکن اگر آپ کا سانس کم ہے، آپ اس کو پورا ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر اگر آپ با کے اوپر رکیں گے اپنا سانس ٹوٹنے کی وجہ سے، تب اس صورت میں آپ اس کے اوپر قلقلہ کریں گے، جیسے سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ اب رکنے کی وجہ سے کیا ہے، قلقلہ ہوگا، لیکن اگر آپ رکیں گے نہیں، اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر قلقلہ نہیں ہوگا۔ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی اس طرح قاف طا با جیم دال یہ پانچوں حروف جب یہ ساکن ہوں تب ان کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، یا پھر یہ آیت کے آخر پر ہوں یعنی وقف تام ہو، یا آیت کے بیچ میں ہوں اور آپ سانس ٹوٹنے کی وجہ سے آپ کو ان کے اوپر رکنا پڑے، یا پھر وقف کی علامت ہو، تو اس صورت میں ان کے اوپر قلقلہ ہوگا۔ لیکن جب آپ ان کو ملا کر پڑھیں گے یعنی آپ کا سانس پورا ہے، آپ آیت کے بیچ میں سانس نہیں توڑ رہے، تو جب آپ ان کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر قلقلہ نہیں ہوگا۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی ان کے اوپر کوئی بھی علامت ہوگی، کوئی بھی اعراب ہوگا، زبر و زیر و تنوین ہو، تو ہم ان کو کیا کریں گے، جب وقف کریں گے رکیں گے تب ہم قلقلہ کریں گے، جیسا کہ ہم ان آیت کے اینڈ پہ با لیٹر پہ رکنے کی وجہ سے قلقلہ کر رہے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ یعنی آسان سا قاعدہ ہے، یہ 5 حروف آپ یاد رکھ لیجئے، یہ جب بھی ان کے اوپر جزم کی علامت آئے گی تو ان کے اوپر قلقلہ ہوگا، یا پھر آیت کے اینڈ پر وقف تام کی وجہ سے آپ کو رکنا پڑے، یا آیت کے درمیان میں وقف کی علامت ہو، یا پھر آپ اپنا سانس ٹوٹنے کی وجہ سے آپ کو ان کے اوپر رکنا پڑے، تو رکنے کی صورت میں، وقف کرنے کی صورت میں یہ ساکن ہو جاتے ہیں، پھر آپ ان کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے، اور بیل کے بٹن کو آل کی نوٹیفیکیشن پر سیٹ کر دیجئے۔ ملتے ہیں نئے کلاس میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔